یا علی مدد، یا علی مدد، یا سیدہ 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 طاہرہ مرضیہ رضیہ فاطمہ، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا پی بھی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا تربت بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو تھے، بس گئے کہ ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بانی سکینہ ہے، کھلا ملا گیا شاہ مرداں شیر یجدہ قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یجدہ قوت پروردگار، اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور بت شکن خیبر شکن شیر خدا نفس رسول، بت شکن خیبر شکن شیر خدا نفس رسول، اور ہاتھ میں تیرے در خیبر نہ کیوں بن جائے پھول۔ کہ ہیبت ناد علی میں یہ قرینہ دیکھا، ہیبت ناد علی میں یہ قرینہ دیکھا، کہ رقص کرتا ہوا خشکی میں سفینہ دیکھا، ہیبت ناد علی میں یہ قرینہ دیکھا،
کہ رقص کرتا ہوا خشکی میں سفینہ دیکھا، اور جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبی پر بھی پسینہ دیکھا۔ جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبی پر بھی پسینہ دیکھا۔ جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبی پر بھی پسینہ دیکھا۔ اور ایک خط اور پیش خدمت ہے کہ دنیا ہے عقائد کے تمسخر کا تماشا، دنیا ہے عقائد کے تمسخر کا تماشا، اور محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو۔ دنیا ہے عقائد کے تمسخر کا تماشا، محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو، اور دوزخ تو ہے منکند کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہو۔ اور پھر خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب کلام مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ مل جل کے بلند ترین درود بھیجیے عظمت محمد علیہ۔ لہذا فرمائیں کہ فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے۔ فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے۔ جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت، خطیب باب المراد علی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب اللہ کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حیدر میاں کے صاحبزادے کی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور شاعر اہل بیت جناب نیر مجیدی صاحب بھی علیل ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور جتنے بھی مومنین و مومنات علیل ہیں خداوند عالم ان کو شہزادی کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب جہانگیر مرزا صاحب مرحوم کی الحمدللہ فاتحہ۔ الحمدللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين
الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَوِلَايَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صلوات محمد. حضرات، ان دو مجالس کے لیے جو دستہ خطیب الایمان کی جانب سے منعقد ہو رہی ہیں، میں نے انتخاب کیا ہے سورہ قدر کی ابتدائی آیات کا، جن میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، یعنی قدر کی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کہاں ادراک کر سکتے ہو، یعنی کہاں تم سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس لیے کہ یہ رات ایک دو راتوں سے نہیں، 10 یا 100 یا 1000 راتوں سے نہیں، بلکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. عزیز و قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن شب قدر میں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ کوئی بات خلاف عادت ہمارے سامنے آئے. مثلا شب قدر کوئی ایسی رات ہو جس میں اندھیرا نہ ہو بلکہ دن کی طرح روشنی ہو. شب قدر کوئی ایسی رات ہو جس میں آسمان پر چاند نہیں بلکہ سورج نمودار ہو. جیسے سال کی باقی راتیں ویسے ہی شب قدر. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شکل و صورت میں شب قدر میں اور دیگر راتوں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی نظر میں شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ تو جواب ملا کہ اس لیے افضل ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا. تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، دنیا کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر جس ذات پہ قرآن نازل ہو، دنیا کی کوئی ذات اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں کہ جس رات میں قرآن نازل ہو، کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس ذات پہ قرآن نازل ہو، دنیا کی کوئی ذات اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بھائی جس کی بات بات پہ قرآن نازل ہو، ایک صلوات پڑھا محمد وآلہ.
ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ. بس عزیزوں، بہرحال شب شہادت ہے، لہذا میں کوئی بہت لمبی چوڑی آپ کے سامنے تمہید عرض کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شب قدر، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم کیا سمجھو، تم کہاں ادراک کر سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ٹھیک ہے، تم مرجع تقلید سید محمد شیرازی علی اللہ مقامہ، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، 1000 کتابوں کے مصنف تھے. آپ غور فرما رہے ہیں، 1000 کتابوں کے مصنف تھے، اور ایسے مرجع تقلید تھے کہ جن کا نظریہ ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں بڑا واضح تھا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ. 1000 کتابوں کے تقریباً مصنف تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور بڑے غضب کی کتاب ہے، اور الحمدللہ اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور آپ ہی کے شہر میں نظامی پریس سے وہ کتاب شائع بھی ہو چکی ہے. میں یہ ساری باتیں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ لوگوں میں کچھ شوق مطالعہ پیدا ہو جائے. اس کتاب کا نام ہے، بڑے الگ سبجیکٹ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے امہات المعصومین. امہات المعصومین یعنی تمام معصوموں کی ماؤں کے سلسلے میں وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. یا یوں سمجھیں کہ کتاب کا آغاز جناب آمنہ سے ہوتا ہے اور انجام جناب نرجس خاتون پر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. جناب آمنہ سے لے کے، دیکھیے میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کتاب کو خرید لیں اور پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے بڑے کام آئے گی. امہات المعصومین کتاب کا نام ہے، جناب آمنہ سے لے کے جناب نرجس خاتون تک. اس پہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ جب امہات المعصومین کا تذکرہ ہوگا تو پھر شہزادی کا تذکرہ لازمی ہے. اس کتاب میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اور یہ میں نے ایسا حوالہ دیا ہے کہ جو سب کی سمجھ میں آ جائے، تو بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیے عزیزوں، اب آغاز گفتگو ہو گیا ہے، جو حضرات آ رہے ہیں وہ آتے جائیں، وہ بیٹھتے جائیں، اور آپ حضرات مکمل طور پر میری طرف متوجہ رہیں، کسی آنے والے کی طرف متوجہ نہ ہو، صرف اور صرف میری طرف متوجہ رہیں کہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے چھٹے امام کے سامنے کسی نے سورہ قدر کی تلاوت فرمائی. کسی نے چھٹے امام کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی، تو ہمارے چھٹے امام نے پوچھا کہ تجھے معلوم ہے کہ سورہ میں لیلۃ القدر کسے کہا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ فرمائیں کہ لیلۃ القدر کسے کہا گیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سورہ میں لیل سے مراد ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو عزیزوں انشاءاللہ یہ 2 مجلسیں آپ حضرات اگر آئیں گے اسی طرح سے اسی ذوق کے ساتھ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نئی باتیں بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام نے فرمایا کہ یہاں لیل سے مراد ہماری جدہ، اور پھر فرمایا کہ قدر سے مراد اللہ ہے. آپ توجہ فرمائیں، قدر سے مراد اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میرے خیال میں کسی کو حیرت نہ ہونا چاہیے، آپ توجہ فرمائیں، کسی کو حیرت بھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لیلۃ القدر سے مراد چاہے آپ رات سمجھیں اور چاہے بی بی فاطمہ زہرا کی ذات سمجھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس لیے کہ جو قرآن نازل ہوا وہ بی بی کے گھر ہی میں نازل ہوا. توجہ فرمائیے گا آپ نے، بی بی کے گھر ہی میں نازل ہوا. اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نہیں کہہ رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. ہم تو چاہنے والے کہلاتے ہیں، ہم تو شیعہ کہلاتے ہیں، ہم تو محب کہلاتے ہیں، ہم تو طرفدار کہلاتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو گے فاطمہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تم کیا جانو؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اول سے آخر تک خداوند عالم یہ چیلنج کر رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ بی بی فاطمہ زہرا کیا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ بی بی فاطمہ زہرا کیا ہے۔ ہاں عزیز و مرجع تقلید سید محمد شیرازی نے اپنی کتاب میں بہت خوبصورت سے جملہ یہ بھی تحریر فرمایا ہے، اور اگر آپ نے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ آپ مرجع تقلید کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بڑا خوبصورت سے جملہ انہوں نے تحریر فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ زہرا اور اہل بیت کے فضائل لوگوں کے تعصب اور ظلم و ستم کی وجہ سے بہت کم مقدار میں ہم تک آئے، لیکن اس کے باوجود اتنے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ کوئی صلوات پڑھے محمد والے کم مقدار، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے، یعنی لوگوں کے تعصب نے آنے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اتنے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بزرگوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک جملہ میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ آغا خمینی نے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی ولادت کے موقع پر، یعنی ان کے جشن ولادت میں تقریر کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت سے جملہ ارشاد فرمایا، وہ بھی ہدیہ سماعت کر دوں ابتدا میں آپ کے سامنے کہ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ قسم خدا کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری آدمی تک اس جملے کو محسوس ضرور کرے گا کہ آغا خمینی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، تقریر کرتے ہوئے بلکہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بی بی فاطمہ زہرا کے سلسلے میں، سمجھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ بی بی فاطمہ، قبلہ سنیے گا، بی بی فاطمہ زہرا کے سلسلے میں معصومین سے، یعنی شعراء سے نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، ذاکرین سے نہیں، مدح خانوں سے نہیں، علماء سے نہیں، مراجع کرام سے نہیں، محققین سے نہیں، مؤلفین سے نہیں، مصنفین سے نہیں، کیا سن رہے ہیں آپ، اصحاب سے نہیں، تابعین سے نہیں، تبع تابعین سے نہیں، چاہنے والوں سے نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کے سلسلے میں معصومین سے جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ ہمارے فہم کے مطابق ہے، ان کی فضیلت کے مطابق ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ہمارے فہم کے مطابق، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے، سمجھ رہے ہیں، معصومین سے جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ ہمارے فہم کے مطابق ہے، یعنی ہمیں اتنا بتایا گیا جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ان کا درجہ کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، بی بی فاطمہ زہرا جانے، ان کے شوہر جانے اور ان کی اولادیں جانے، سمجھ رہے ہیں، ہم کو اتنا بتایا جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بس عزیزوں، آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جتنے لوگ بھی آ گئے ہیں جو بعد میں آئیں گے انشاءاللہ بات کو محسوس ضرور کریں گے، اور عزیزوں عام طور پر اس حدیث پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ دیکھیں عزیزوں، یہ مسئلہ اتنا آسان ہے، میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، یعنی اتنے فضائل و کمالات اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ بہت سی چیزوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، جس چیز بچائیں اس کے اوپر ہم تقریر کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ محظوظ ہو سکتے ہیں، شب شہادت ہے، لیکن آپ ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو سب نے تحریر کیا، سب نے تحریر کیا، چاہے وہ شیعہ ہوں اور چاہے سنی ہوں۔ شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اصول کافی میں بھی ہے، منلہ یزر الفقی میں بھی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی، علامہ مجلسی کی بحر الانوار میں بھی ہے، حیات القلوب میں بھی ہے، صحائح ستہ میں بھی ہے، توجہ فرمائی آپ نے، لطائف احمدیہ میں بھی ہے، مناقب فاطمیہ میں بھی ہے، جو احمد حسن سنبھلی جو سنی تھے انہوں نے تحریر کی ہے، ارجح المطالب میں بھی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزوں، کتنے حوالے میں آپ کے حوالے کروں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہو اور یہ حدیث موجود نہ ہو۔ دیکھیں کسی وجہ سے میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے۔ دیکھیں سنیے عزیزوں، ہو سکتا ہے آج بالکل نیا رخ ہو آپ کے سامنے، آپ حضرات محسوس کریں گے کہ کیا فرمایا، فرمایا کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے بہت غور سے سنیں، جنت 4 عورتوں کی مشتاق۔ کسی نے پوچھا کہ 4 عورتیں کون ہیں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک جناب آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، کیا سن رہے ہیں، ایک جناب آسیہ بنت
مذاہب یہ پیغمبر ترتیب سے بیان کر رہے ہیں، یعنی جیسے یہ دنیا میں آئی ہیں اس اعتبار سے بیان کر رہے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے ترتیب نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات بڑا محمد بھائی. دیکھیں بھائی آپ جیسے سنتے ہیں ویسے سنیے ورنہ آپ جانے ابھی بھی جانے ہیں. کیا فرمایا کہ سب سے پہلے آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی زوجہ ہے، یعنی یہ 4 عورتیں جن کی جنت مشتاق ہے. ایک آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی زوجہ. پھر فرمایا کہ دوسری مریم بنت عمران یعنی جناب عیسیٰ کی ماں. اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسری خدیجہ بنت خویلد. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یعنی رسول کی سب سے پہلی زوجہ. کیا سن رہے ہیں؟ رسول کی سب سے پہلی زوجہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی میری بیٹی فاطمہ زہرا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ چوتھی میری بیٹی فاطمہ زہرا. لیکن جیسے 4 آنے والی کتابوں میں آخری آنے والی کتاب سب سے افضل. ارے بھائی صلوات محمد والے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جیسے 4 آنے والی کتابوں میں زبور، تورات، انجیل اور قرآن. دیکھیں یہاں یہ مثال صادق آتی ہے. ایک صلوات بڑے محمد والے. سن رہے ہیں کہ جیسے کون کہ جناب آسیہ بنت مزاحم، اس کے بعد مریم بنت عمران، اس کے بعد جناب خدیجہ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا پھر میری بیٹی. اور پھر فرمایا کہ میری بیٹی ان 4 میں سب سے افضل ہے. میری بیٹی ان 4 میں سب سے افضل ہے. سب سے پہلے کون؟ کہ جناب آسیہ بنت مزاحم. یہ کون ہے؟ کہ فرعون کی زوجہ. توجہ فرمائیے گا، فرعون کی زوجہ. دیکھیے اللہ بھی ایک مثال قائم کرنا چاہتا تھا کہ فرعون کافر، اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا. اللہ نے کہا لیکن اس کی زوجہ جنتی، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر جہنمی ہو اور زوجہ جنتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شوہر جنتی ہو زوجہ جہنمی ہو. صلوات محمد والے. ایسا بھی ممکن. دیکھیے ابھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ. ایک صلوات اور محمد والے. سمجھ رہے ہیں کہ آسیہ بنت مزاحم کون؟ کہ فرعون کی زوجہ. آپ کو معلوم ہے فرعون کی زوجہ، فرعون کی زوجہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ فرعون کی زوجہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. لیکن سنیے یہ باتیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. فرعون کی زوجہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ ام موسیٰ نے یعنی جناب موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو کمسنی کے عالم میں ایک صندوق میں رکھا، ایک تابوت میں رکھا، اور اس تابوت کو دریا کے حوالے کر دیا. ہو سکتا ہے آپ حضرات اس سے پہلے یہ بات نہ سنی ہو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے، علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ وہ تابوت بھی کسی عام آدمی نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اس کے لیے بھی اہتمام کیا. اور جناب حزقیل یا جناب حزبیل دونوں طرح سے یہ نام ملتا ہے، جو مومن آل فرعون تھے، یعنی فرعون کے زمانے میں تھے، اس کے دربار میں بیٹھتے تھے لیکن مومن تھے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ صندوق تیار کیا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ صندوق تیار کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک اشارہ یہ بھی کر رہا ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرو تو کوشش یہ کرو کہ مومنین مدد کرے، منافقین مدد نہ کرے. صلوات محمد والے. ایک صلوات اور پڑھا محمد والے. دیکھیے میں کچھ عرض کر گیا، سمجھنا ہے آپ کے خیال میں. تو مومن آل فرعون نے اپنے ہاتھ سے وہ صندوق تیار کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ اللہ کے ایک نبی کو اس صندوق کی آغوش میں آنا تھا، کہ کہیں آپ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، لہذا اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ کوئی کافر وہ صندوق بنائے.
مومن آل فرعون نے اسے بنایا، ام موسیٰ نے موسیٰ کو اس پہ رکھا، دریا کے حوالے کیا، وہ چلا۔ فرعون اور اس کی زوجہ آسیہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، صندوق سامنے سے آتا ہوا نظر آیا، خوبصورت صندوق، فرعون نے ہاتھ بڑھایا مگر صندوق فرعون کے ہاتھ میں نہ آیا، پیچھے چلا گیا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر ہاتھ میں نہ آیا، پھر پیچھے چلا گیا، پھر قریب آیا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا، صندوق فرعون کے ہاتھ میں نہ آیا، پھر پیچھے چلا گیا۔ اب جو آگے آیا تو آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ آسیہ نے ہاتھ بڑھایا تو صندوق آسیہ کے ہاتھ میں آ گیا، صندوق کو کھولا تو اس میں ایک بچہ نکلا۔ اللہ نے اہتمام کیا کہ اگر جناب موسیٰ قصر فرعون میں پلے تو کسی نجس گود میں نہ پلے۔ کیا سنایا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کسی نجس آغوش میں نہ پلے، پلے تو ایک مومنہ کی آغوش میں پلے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ جو اللہ موسیٰ کے پلنے کے لیے آسیہ جیسی مومنہ کا اہتمام کر سکتا ہے، وہ محمد کو کسی کافر کی آغوش میں صلوات پر محمد دیکھیں آپ بالکل اس سے آپ کے سامنے چند باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ تو یہ تھی جناب آسیہ۔ جناب حزبیل جو مومن آل فرعون تھے، ان کی زوجہ بھی مومنہ تھی، ان کی زوجہ بھی مومنہ تھی۔ اگر آپ سمجھے تو بڑے اشارے ہیں آج کی مجلس میں۔ ان کی زوجہ بھی مومنہ تھی، ان کی زوجہ فرعون کی بیٹی کو پڑھاتی تھی، فرعون کی بیٹی کو پڑھاتی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو پڑھا رہی تھی کہ بالوں میں کنگھی کرنے لگی اور کنگھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ جب کنگھی چھوٹ کے گری تو انہوں نے کنگھی کو اٹھایا تو بسم اللہ کہہ کے اٹھایا۔ اب جب بسم اللہ کہہ کے اٹھایا تو فرعون کی بیٹی نے اپنی استانی سے پوچھا کہ یہ آپ نے ہمارے بابا کا نام لیا؟ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھ محمد وعلیہ سننا کہ آپ نے ہمارے بابا کا نام لیا؟ تو آپ نے ہمارے بابا کا نام لیا؟ تو مومن آل فرعون کی زوجہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہارے بابا کا نام نہیں لیا۔ پھر کس کا نام لیا؟ کہا اس کا نام لیا کہ جو میرا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے باپ کا بھی خالق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو تمہارے باپ کا بھی خالق ہے۔ اس نے اپنے باپ سے شکایت کی۔ جب باپ سے شکایت کی تو فرعون نے بلایا اور بلانے کے بعد اس مومنہ بی بی سے کہا کہ تو نے ایسا ایسا کہا؟ کہا ہاں میں نے ایسا کہا۔ کہا تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ اس نے کہا میں اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر سکتی۔ کہا اس کے سارے بچوں کو بلایا جائے۔ بچوں کو بلایا گیا، بہرحال بہت طویل قصہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک تانبے کا تنور روشن کرایا اور اس بی بی کے سامنے اس کے سارے بچوں کو اس تنور میں ڈالا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس بی بی کے سامنے اس کے سارے بچوں کو اس تنور میں ڈالا اور اس کے بعد اس بی بی کو بھی قتل کر دیا اسی تنور میں ڈال کے۔ جب اس نے گھر آ کر اپنی زوجہ آسیہ سے یہ بیان کیا کہ آج ایسا ایسا ہوا اور میں نے اس کو اس طرح سے سزا دی اس لیے کہ اس نے میرے خلاف موسیٰ کے اللہ کی گواہی دی، تو جناب آسیہ نے کہا کہ تو غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ تو خدا نہیں ہے۔ موسیٰ جس کا اعلان کر رہے ہیں حقیقت میں وہی خدا ہے۔ تو اس نے اپنی زوجہ کو بھی قتل کرایا اور ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے جنت ان کی مشتاق ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد جنت ان کی مشتاق ہے۔ دیکھیں عزیزوں، یہ تو میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں اور بچوں میں تھوڑا سا اگر ذوق مطالعہ پیدا ہو جائے تو مجلس کی قیمت وصول ہو جائے۔ بس عزیزوں اور آگے بڑھیے۔ اس کے بعد دوسرا نام کس کا؟ کہ دوسرا نام ہے جناب مریم، مریم بنت عمران۔ یہ کون؟ کہ جناب عیسیٰ کی ماں، جناب عیسیٰ کی ماں۔ عیسیٰ کی ماں تو ہیں، دیکھیں وہ ساری باتیں جو آپ کی سنی ہوئی ہیں میں نے سب ترک کر دی۔ کون ہے؟ کہ مریم جناب عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن مریم کی شادی نہیں ہوئی، مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ پیغمبر نے دو نام کس کے لیے؟ ایک آسیہ، اس کے بعد مریم۔ پھر دو نام کون سے لیے؟ کہ ایک خدیجہ، دوسرا بی بی فاطمہ زہرا۔ اگر آپ محسوس کریں تو بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب آسیہ مومنہ تو تھی، فرعون کی شکل میں شوہر تو ملا مگر کفو نہیں ملا۔ کیا سنا آپ نے بھائی؟ خدا کے لیے آپ تو بیدار ہو جائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد
سن رہا ہے میں نہیں سن رہا ہے کہ آسیہ کو شوہر تو ملا, نہیں غور کیا آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی, شوہر تو ملا لیکن کفو نہیں ملا, کفو نہیں ملا, ہم سر نہیں ملا, ہم پلہ نہیں ملا. یہ مومنہ تھی وہ مومن نہیں تھا, یہ مومنہ تھی وہ کافر تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر ملا مگر کفو نہیں ملا, کفو نہیں ملا. آسیہ مومنہ تھی, توجہ فرمائیے گا, مومنہ تھی آسیہ لیکن طاہرہ نہیں تھی, طیبہ نہیں تھی, صدیقہ نہیں تھی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ صدیقہ نہیں تھی. لہذا ان کی شادی فرعون سے ہو گئی. اللہ نے مسئلہ اس بات کو برداشت کر لیا, لیکن مریم چونکہ صدیقہ تھی, کیا سنا آپ نے, چونکہ مریم طاہرہ تھی لہذا اللہ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ طاہرہ کی شادی کسی غیر طاہر سے ہو. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ صدیقہ کی شادی کسی غیر صدیق سے ہو, کسی غیر صادق سے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو مریم کا کوئی کفو نہیں ملا, کوئی مریم کا ہم پلہ نہیں ملا, اس صادقہ کے لیے کوئی صادق نہیں ملا, اس طاہرہ کے لیے کوئی طاہر نہیں ملا. اللہ نے کہا مریم کو کنوارا رکھنا پسند کروں گا لیکن کسی ایسے سے مریم کی شادی نہیں ہوگی کہ جو طاہر نہ ہو, جو صادق نہ ہو. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی زوجہ خدیجہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی, ہمیں بتاؤ کہ سارے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب خدیجہ کی شادی, دیکھیں خدا کے لیے رائے گا نہ جانے دیجیے گا, کہ جب خدیجہ کی شادی پیغمبر کے ساتھ ہوئی اور ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو جبرائیل نے مابین زمین و آسمان آ کے پکار کے آواز دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں نے صادقہ کو صادق سے اور طاہرہ کو طاہر سے بیاہ دیا. صلوات پڑھے بل محمد وآلہ محمد. میں نے صادقہ کو صادق سے بیاہ دیا. بھئی ایک صلوات اور پڑھے بل محمد وآلہ محمد. میں نے صادقہ کو صادق سے بیاہ دیا اور میں نے طاہرہ کو طاہر سے بیاہ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم صادقہ تھی, محمد صادق تھے, مریم طاہرہ تھی, محمد طاہر تھے. اب جو کہتے ہو کہ جناب خدیجہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی, تو جب اللہ کی سنت یہ ہے, اللہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ طاہرہ کی شادی کسی ایسے سے نہیں کرتا جو طاہر نہ ہو, صادقہ کی شادی کسی ایسے سے نہیں کرتا جو صادق نہ ہو, تو یہ رسول سے پہلے اللہ کو کون طاہر مل گیا؟ سمجھ رہے آپ؟ جس سے خدیجہ کی شادی ہو گئی کون صادق مل گیا؟ جس سے صادقہ کی شادی ہو گئی. اس سے ثابت ہوا کہ جناب خدیجہ کا پہلا جو عقد ہوا وہ پیغمبر اسلام ہی سے ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جناب خدیجہ کو کفو ملا. اور اس کے بعد سب سے آخر میں کون؟ کا بی بی فاطمہ زہرا. ایک صلوات پڑھیں محمد بی بی فاطمہ زہرا. یہ کون؟ کا بی بی فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. کل انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا. اس وقت عزیزوں میں نے اتنی دیر آپ جو سمجھے کہ تھوڑا سا مجمع جمع کیا. ایک بہت خاص بات اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. عزیزوں دیکھیے عزیزوں, تولا بھی ضروری ہے اور تبرہ بھی ضروری ہے. تولا بھی ضروری اور تبرہ بھی ضروری. اور میں سمجھتا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا کے سلسلے کی مجلس میں جو تبرہ نہ پڑھے وہ خود مستحق تبرہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. سن رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. یہ تو مجلسی بی بی کی. سنیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں عزیزوں حدیث میں 4 عورتوں کا تذکرہ ہوا. حدیث میں 4 عورتوں کا تذکرہ ہوا. اللہ نے رسول نے کیا کہا؟ ظاہر سی بات ہے جو رسول کہتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی زبانی اللہ اعلان کر رہا ہے کہ 4 عورتیں وہ ہیں جن کی جنت مشتاق, یہ نیک ہیں, یہ پاک ہیں, یہ طیب و طاہر ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ گناہوں سے دور ہیں, یہ سب کی سب مومنات ہیں, یہ سب کے سب صاحبان تقویٰ ہیں. کون؟ کہ آسیہ, اس کے بعد مریم. دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں, آسیہ, پھر مریم, پھر خدیجہ,
اور پھر جناب فاطمہ زہرا. یعنی رسول نے جو فرمایا تو اس میں 2 بیویاں رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے گزر چکی. دیکھیں اللہ جانے آپ پہنچ رہے ہیں وہاں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. اور 2 بیویاں رسول کے زمانے میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا 2 پہلے گزر چکی اور 2 رسول کے زمانے میں. ایک جناب خدیجہ، ایک بی بی فاطمہ زہرا. اور 2 جو گزر چکی کون؟ کہا ایک جناب آسیہ اور دوسرے جناب مریم. یہ 4 عورتوں کا تذکرہ کیا. یہ کون؟ کہ یہ ہیں جنتی عورتیں. خدا جانے آپ پہنچ رہے ہیں وہاں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. یہ ہیں 4 جنتی عورتیں. اب پڑھیے سورہ تحریم. ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے آپ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. خدا نے کہا ہے آپ کا ذہن کہ آپ پڑھیے سورہ تحریم. وہاں 4 جہنمی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. ہائے 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 ہائے، کیا سننا ہے آپ نے؟ کیا عرض کرنا بھائی؟ ایک صلوات پڑھے محمد آپ نے. وہاں 4 جہنمی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. کون کون سی عورتیں؟ امرات نوحن و امرات لوط. ایک نوح کی بیوی، ایک لوط کی بیوی. کہاں لے آیا میں آپ کو؟ ایک نوح کی بیوی، ایک لوط کی بیوی. اور مثال کس سے دی گئی؟ کہ رسول اللہ کی 2 ازواج کے لیے اللہ نے کہا ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. کیا سننا ہے آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. دیکھیں وہاں بھی 4 عورتیں، یہاں بھی 4 عورتیں. وہاں بھی 2 رسول اللہ سے پہلے گزر چکی، یہاں بھی 2 رسول سے پہلے گزر چکی. وہاں بھی 2 رسول کے زمانے میں موجود، یہاں بھی 2 رسول کے زمانے میں موجود. وہاں بھی رسول کے زمانے میں جو موجود ہے ان کو سمجھنے کے لیے پہلے والی 2 کو دیکھنا ضروری. کیا سنا آپ نے؟ میں نے کیا عرض کیا؟ اور یہاں بھی جن 2 کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے والی 2 کو دیکھنا ضروری. یہاں کون؟ کہ ایک نوح کی زوجہ، یہ بھی جہنمی. ایک لوط کی زوجہ، یہ بھی جہنمی. اب جو لوگ گھبرا جاتے ہیں میں کہا صاحب رسول کی زوجہ کو کیسے کہیں؟ اما یہ بتاؤ نوح کی زوجہ کو اللہ نے کہا یا نہیں کہا؟ کہاں لے آیا میں آپ کو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد نوح کی زوجہ کو اللہ نے کہا یا نہیں کہا؟ لوط کی زوجہ کو اللہ نے برا کہا یا نہیں کہا؟ یہ نوح کی زوجہ کون؟ یہ لوط کی زوجہ کون؟ ان کی صفت کیا تھی؟ یہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ کہ نوح کی زوجہ نبی کی زوجہ نبی کے ساتھ رہی. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. نبی کے ساتھ رہی، نبی کے ساتھ رہی. جس وقت طوفان آیا تندور کے پاس بیٹھی ہوئی روٹی پکا رہی تھی. لیکن جہنم میں جائے گی. کیوں جہنم میں جائے گی؟ کہ جہنم میں اس لیے جائے گی کہ نبی کے ساتھ رہی مگر سفینے سے دور رہی. نہیں 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 نہیں، آپ نے بڑے ہلکے انداز میں سن لیا. کہا بھائی نبی کے ساتھ تو رہی مگر سفینے سے دور رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کی زوجہ ہے لیکن سفینے سے دور ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب پیغمبر کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ میرے اہل بیت کی مثال. صلوات پر محمد والے پیغمبر فرمانا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. جو اس پہ سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جو اس سے دور رہا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اب یہ نہ دیکھو کہ کون نبی کے ساتھ ہے، یہ دیکھو کہ کون اہل بیت کے ساتھ ہے. کیا سننا ہے آپ؟ یہ دیکھو کہ کون اہل بیت کے ساتھ ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے جناب ام سلمہ سے کیوں کہا کہ انت الی الخیر. یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ یہ خیر پہ اس لیے ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، سفینے کے ساتھ بھی ہے. ایک صلوات کرے محمد جناب ام سلمہ سفینے کے ساتھ ہیں. لیکن وہ 2 جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. اور جو سیاہ ستہ میں تک میں موجود ہے کہ کسی نے پسر خطاب سے پوچھا کہ وہ 2 عورتیں کون ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو انہوں نے کہا ایک عائشہ دوسرے حفصہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے. سن رہے ہیں؟ تو سورہ تحریم میں انہی دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا قلوبکما کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. اللہ کہہ رہا ان دونوں کے تھی تو 9 ازواج لیکن اللہ کہہ رہا ان دونوں کے
دل ٹیڑھے ہو گئے، دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اب عزیزوں حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ ان ازواج کو آیت تطہیر میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو آیت تطہیر میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب یہ بھی آیت تطہیر میں شامل ہے، اور یہ بھی آیت تطہیر میں شامل ہے، اور یہ بھی آیت تطہیر میں شامل ہے۔ غور کر رہے ہیں ہم بھئی، ہمارا تو زیادہ پراپرٹی وغیرہ سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن جو لوگ باقاعدہ پراپرٹی وغیرہ خریدا کرتے ہیں ان سے کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے، اور جب وہ کہتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب رجسٹری ہو گئی، آپ نے داخل خارج بھی کرا لیا ہے۔ سنتے ہیں آپ نہیں سنتے ہیں کہ بھئی آپ نے داخل خارج کرا لیا ہے؟ اب یہ ترکیب صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یہ تو شعرا جانے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے داخل خارج کرا لیا۔ داخل خارج کا مطلب کیا ہے؟ داخل خارج کا مطلب کیا ہے کہ بھئی داخل خارج کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جس کی پراپرٹی تھی اس کے کاغذات سے یہ خارج ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور ہمارے کاغذات میں یہ داخل ہو جائے، اسے کہتے ہیں داخل خارج۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہاں سے خارج نہ ہوگی، خدا جانے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، جب تک وہاں سے خارج نہ ہوگی تب تک یہاں داخل نہ ہوگی۔ لوگ بضد ہیں کہ کسی طرح سے ان ازواج کو آیت تطہیر میں شامل کر دیا جائے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لیا تو میری قسمت، کرے بھیا داخل بعد میں کرانا آیت تطہیر میں، پہلے سورہ تحریم سے خارج تو کرا۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ تو جو سورہ تحریم میں شامل ہوں ان کو لوگ آیت تطہیر میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب یہ بھی آیت تطہیر میں شامل، اور یہ بھی آیت تطہیر میں شامل، اور یہ بھی آیت تطہیر میں شامل، اور اس میں نہ معلوم کیسے کیسے نقطے بیان ہوتے ہیں۔ دیکھیں کل مجھے آپ کے سامنے اور بھی بہت کچھ عرض کرنا ہے، اس وقت صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نوح کی زوجہ، نوح کی زوجہ کی خطا کیا کہ نوح کی زوجہ جو تھی وہ نوح کی زوجہ سفینے میں نہیں آئی، الگ رہی، نبی کے ساتھ رہی مگر سفینے میں نہیں آئی، تو کیا ہوا کہ ہلاک ہو گئی، غرق ہو گئی، اللہ نے اسے بچایا نہیں۔ اور دوسری زوجہ کون کہ دوسری لوط کی زوجہ، لوط کی زوجہ۔ اب عزیزوں ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد، سمجھ رہے ہیں آپ، ممبر اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن اتنا سمجھیے کہ لوط کی زوجہ بھی جہنم میں گئی، اور عذاب نازل ہوا تو اس عذاب میں گرفتار بھی ہوئی۔ کیوں گرفتار ہوئی عذاب میں؟ کیوں گرفتار ہوئی؟ کہ فرشتے آئے جناب ابراہیم کے پاس، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جا رہے ہیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تو جناب ابراہیم نے پوچھا کہ لوط پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہو؟ کہاں عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا پھر لوط کا کیا ہوگا؟ کہ ہم لوط کو بچا لیں گے۔ کہ باقی سب پہ عذاب نازل ہوگا؟ کہ ہاں سب پہ عذاب نازل ہوگا، لوط کی اولادوں کو ہم بچا لیں گے لیکن ان کی زوجہ نہیں بچے گی۔ کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ ان کی زوجہ نہیں بچے گی۔ اب عزیزوں اگر تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، اور دیکھیں میں بار بار نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ خدا کے لیے مطالعے کی عادت ڈالیے اور مطالعہ کیجئے، ورنہ کچھ دن کے بعد نہ کسی کی کچھ سمجھ میں آئے گا کہ پڑھا کیا جائے، نہ کسی کی سمجھ میں آئے گا کہ سنا کیا جائے۔ آپ غور فرمانا، خالی دعا تعویذ سنتے رہیے گا۔ ایک صلوات محمد محمد وآلہ، ایک صلوات اور محمد محمد وآلہ، ایک باواد بدن صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بہت توجہ آپ حضرات کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو انٹرنیٹ کے اوپر ساری کتابیں موجود ہیں، پڑھیے اور بہت غور سے پڑھیے، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی پڑھنے لگیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو دیکھیں بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر گیا۔ تو دوسرا لوط کی زوجہ پہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ کیوں عذاب نازل ہوا لوط کی زوجہ کے اوپر؟ کہ لوط کی زوجہ پر عذاب اس لیے نازل ہوا کہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر میں آئے، توجہ فرمائیے گا، جب یہ فرشتے انسانی شکل میں لوط کے گھر میں آئے اور جناب لوط سے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہونا چاہتے ہیں، تو جناب لوط نے کہا کہ میری قوم اس لائق نہیں ہے کہ تم ہمارے یہاں مہمان ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہم صبح کو جائیں گے، رات میں آپ کے گھر میں مہمان رہیں گے۔ تو جناب لوط نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے گھر میں مہمان ہے، لیکن دیکھو اس کو راز رکھنا۔
اب خدا جانے آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر سورہ تحریم پڑھا ہے تو بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ ایسے راز رکھنا، اس راز کو کسی کے سامنے فاش نہ کرنا. لیکن لوط کی زوجہ نے کیا کیا کہ گھر کی چھت پہ جا کے آگ روشن کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے راز کو فاش کیا. تو چونکہ نبی کے راز کو فاش کیا لہذا نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود عذاب سے بچ نہیں پائی، عذاب سے بچ نہیں پائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر نبی کے راز کو فاش کرے گی تو عذاب سے بچ نہیں پائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے، عذاب سے بچ نہیں پائے گی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے، عذاب سے نہ بچ سکے گی. تو عزیزوں رسول کی بھی جن ازواج نے رسول کے راز کو فاش کیا، سورہ تحریم میں انہی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے راز کو راز نہ رکھا، انہوں نے پیغمبر کے راز کو راز نہ رکھا. بس عزیزوں میں عرض کر چکا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4 وہ عورتیں جن کی جنت مشتاق، جن کا تذکرہ پیغمبر کی حدیث میں ہوا. 4 یہ عورتیں جن کا تذکرہ سورہ تحریم میں ہوا. کیا سنا ہے؟ 4 یہ عورتیں جن کا تذکرہ سورہ تحریم میں ہوا. کون کون؟ کا ایک نوح کی زوجہ، ایک لوط کی زوجہ، اور 2 ان کی جیسی پیغمبر کی ازواج جن کے دل ٹیڑے ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دکھا دیا دیکھو 4 عورتیں وہ جن کی جنت مشتاق، 4 عورتیں یہ کہ جو جہنم میں جانے والی، تاکہ تولے اور تبرے کا بیلنس برابر رہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تولے اور تبرے کا بیلنس برابر رہے. کہ یہ 4 تولے کے لیے، وہ 4 تبرے کے لیے. صلوات بر محمد والے. ایک باوالے بنا صلوات بر محمد والے. وہ 4 تولے کے لیے اور یہ 4 تبرے کے لیے. تو عزیزوں ایک خاص بات یہ کہ لوط کی زوجہ نے اپنے شوہر کے راز کو فاش کیا، راز کو فاش کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں اور خواتین بھی سنیں کہ اپنے شوہر کے راز کو فاش کرنا. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ بھائی، ایک صلوات اور پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. اب ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ پیغام دے دیے گا. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے عزیزوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پیچھے عزیزوں آپ کے چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اس عورت پر لعنت کرتا ہے جو اپنے شوہر کی شکایت کسی غیر سے کرے. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. اپنے شوہر کی. ایک صلوات اور پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد وآلہ. دیکھیں تھوڑا تھوڑا سامعین پر اثر ہونے لگتا ہے نا لوگوں کے اوپر، سنتے 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 ادھر سے ادھر سے ادھر سن کر آپ بھی یہی پڑھیے. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. اب بقول ہمارے بھائی مولانا جعفر عباس صاحب کے کہ ہم تو بریانی کھا رہے ہیں، ہم لوگ خود ہی لہسن کی چٹنی کھانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کیا جائے. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا. تو عزیزوں آج شب شہادت ہے، یا تو بس اس عنوان سے ایک بات اور اس کے بعد مجلس تمام، باقی باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا. عزیزوں ایک بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے ہیں کہ جن کا نام ہے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی. انشاءاللہ کل آپ ضرور تشریف لائیں گے، اور کل میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم موضوع عرض کروں گا. انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے کہ خود بی بی فاطمہ زہرا نے سرکار امیر المومنین کے حق خلافت کی کیسی وکالت کی ہے. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ نیا سبجیکٹ ہوگا، آپ انشاءاللہ محسوس فرمائیں گے. کل میں عرض کروں گا، اور لیکن وقت پہ تشریف لے آئیے گا، اس لیے کہ پہلے سے لوگ آ جاتے ہیں تو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی. دیکھیں آج جو لوگ آگے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ پڑھیے ہو یہ نہ پڑھیے ہو، یہ بیان کیجیے ہو یہ نہ بیان کیجیے، سمجھ رہے ہیں، یہ کہیے ہو یہ نہ کہیے، اور یوں پڑھیے ہو یوں نہ پڑھیے، اور فلاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو قریب بلائیے اور کسی کی دل شکنی نہ کیجیے. میں اس زمرے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی
شرح نہج البلاغہ کی انہوں نے، بڑی زبردست کتاب ہے شرح نہج البلاغہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی ایک کتاب میں ایک روایت دیکھی، اور وہ روایت یہ تھی کہ جب پیغمبر اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، مکے سے ہجرت کر کے پیغمبر مدینے آ گئے، تو کچھ دن کے بعد، دیکھیں وہ شیعہ نہیں ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق تحریر کر رہے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کی بڑی بیٹی جن کا نام تھا زینب، ہمارے عقیدے کے مطابق ربیہ تھی، لیپالک تھی، ان کے عقیدے کے مطابق سلبی بیٹی تھی. بہرحال اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ رسول کی بیٹی زینب کچھ دن کے بعد مکے سے مدینے کی جانب چلی، ایک ناقے پر سوار ہو. یہ کہتے ہیں جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ رسول کی بیٹی مکے سے مدینے کی جانب جا رہی ہے، تو انہوں نے ان کے ناقے کو گھیر لیا اور ہلڑ ہنگامہ کرنے لگے، ہلڑ ہنگامہ کرنے لگے، چیخ پکار کرنے لگے. یہ پریشان ہوئی، اور اسی عالم میں ایک شخص جس کا نام تھا ابن اسود، دیکھیں ایک ایک بات ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جس کا نام تھا ابن اسود، اس نے ایک نیزہ ان بی بی زینب کے اماری پر مارا، ان کی محمل پر مارا. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ اس وقت رسول کی یہ بڑی بیٹی حاملہ تھی، نیزہ ان کو نہیں لگا، اماری پر لگا، لیکن اس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، اس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا. بہرحال کسی طرح سے یہ مدینے آئیں اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آگے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. تو پیغمبر نے جناب بلال سے کہا کہ بلال اذان دو. بلال نے اذان دی، لوگ جمع ہوئے، پیغمبر ممبر پر گئے، اور ممبر پر جانے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو ایک بات یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کسی کو ابن اسود پر، یعنی جس کے نیزہ مارنے سے رسول کی لے پالک بیٹی کا حمل ساقط ہوا اور ان کے اعتبار سے سلبی بیٹی کا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی کو کبھی ابن اسود پر غلبہ حاصل ہو جائے، اور ایک خاص جملہ اس میں ہے کہ چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردے ہی سے لپٹا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، آپ غور فرما رہے ہیں، تو اسے قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ عزیزوں. ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں، اللہ جانے آپ کے سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اسے قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا، اس کو فوراً قتل کر دینا. میری اجازت کا انتظار نہ کرنا، اسے قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزوں علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہم عصر عالم نقیب ابن ابی جعفر کو بلایا، نقیب ابن ابی جعفر کو بلایا، اور بلانے کے بعد اب بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ نقیب ابن ابی جعفر علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے ہم عصر عالم تھے، یعنی ان کے ساتھ کے عالم تھے، ان کے برابر والے تھے، اور بعض کتابوں میں کہ ان کے استاد تھے. بہرحال کچھ بھی رہے ہوں، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے نقیب ابن ابی جعفر کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو وہ روایت دکھائی، اور انہوں نے اس روایت کو غور سے پڑھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد صرف ایک ہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر رسول اس دور میں بھی موجود ہوتے جب فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور بطن مادر میں محسن کی شہادت ہوئی، تو اس شخص کے بارے میں بھی یہی حکم دے دے. کیا سنا آپ نے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اس شخص کے بارے میں بھی یہی حکم دیتے کہ اسے بھی قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار نہ کیا جائے، میری اجازت کا انتظار نہ
کیا جائے تو علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں یہ نکتہ یہ گوشہ آپ کا نام لے کے لوگوں کے سامنے بیان کروں؟ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے، اگر کہیں تم نے میرا نام لے کے یہ گوشہ بیان کیا تو میں فوراً انکار کر دوں گا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ عقل میں تو ان کی بھی آتا ہے، سمجھ میں تو ان کی بھی آتا ہے، مگر بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب آپ بولے یا مصلحتاً خاموش رہیں، لیکن جملہ بہت اہم ہے کہ بھائی اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ اب اگر ہمارے جیسے بھی منبر پر آ کر حق زہرا بیان نہ کرے تو معلوم کیسے ہو کہ ان کا نقیب کون ہے، اپنا خطیب کون ہے؟ صلوات محمد وآلہ کیسے معلوم؟ ایک باوالے بلند صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ کیسے معلوم ہو؟ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ غور کیا آپ نے عزیزوں؟ پسر خطاب علیہ اللعن والعذاب بی بی زہرا کے گھر کے دروازے کو جلایا، جلتا ہوا کا دروازہ بی بی پر گرایا گیا۔ بدنمادر میں جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ عزیزوں آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ حرملہ نے 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کیا تو حرملہ پہ نام لے کے لعنت ہوتی ہے، تو پھر جو فاطمہ کے بیٹے کو بطن مادر میں شہید کرے اسے کیسی رعایت؟ اسے رعایت کرنے والا خود قابل لعنت۔ عزیزوں جناب فضہ فرماتی ہیں کہ دروازے کو اس طرح سے گرایا گیا کہ میری شہزادی دروازے کے پٹ اور دیوار کے درمیان اس طرح سے پس گئی کہ جیسے چکی کے پاٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ پس جاتا ہے، اور چیخ کی آواز آئی کہ فضہ میرا محسن قتل ہو۔ حضرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار ہے، سید الشہداء۔ عزیزوں ظلم صرف یہیں پر ختم نہ ہوا، یہیں پر ظلم ختم نہ ہوا، کہ بی بی زہرا کہ وہ ملکیت جسے فدق کہا جاتا تھا وہاں سے بی بی کے عامل کو ہٹا دیا گیا۔ بی بی نے سر پر چادر ڈالی، کنیزوں سے بنی ہاشم کی عورتوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ آپ رو رہے ہیں عزیزوں، کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سوچ کے رو رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے، حالانکہ میں نے پڑھا کہ سر پر چادر ڈال کے جا رہی ہے، کنیزوں کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں، لیکن آپ رو رہے ہیں۔ عزیزوں بی بی گھر سے نکلی، دربار میں آئیں، مبلغ اعظم بیان فرماتے تھے کہ جب مسجد میں آئیں اور ایک ستون خاص کے قریب آئیں تو بی بی پہ گریہ طاری ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ کسی کنیز نے آگے بڑھ کے کہا بی بی ابھی تو آپ نے اپنا دعویٰ دائر بھی نہیں کیا، ابھی تو آپ کو آپ کے حق سے محروم بھی نہیں کیا گیا ہے، بی بی آپ رو رہی ہیں، آنسو آ رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ بی بی نے فرمایا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ میرا حق مجھے نہیں ملا، میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ زمانہ کتنا بدل گیا۔ جب میں اپنے بابا کی زندگی میں اس مسجد میں آتی تھی، ستون خاص کے قریب آتی تھی تو میرا بابا ممبر سے نیچے آ جاتا تھا کہ میری پارہ جگر آ رہی ہے، میرے دل کا ٹکڑا آ رہا ہے، میری فاطمہ آ رہی ہے، لیکن آج کوئی میرے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی نہیں۔ میں کہوں گا بی بی کسی نے آپ کا احترام نہ کیا، کسی نے آپ کی تعظیم نہ کی تو بی بی آپ سے برداشت نہ ہوا۔ اے بی بی کم سے کم آپ کے سر پہ چادر تو موجود تھی، اے بی بی کم سے کم آپ کے ہاتھوں میں رسیاں تو نہیں بندھی ہوئی تھی۔
لیکن ہائے بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب جب دربار شام میں آئیں گی تو عالم کیا ہوگا. بس عزیزوں چند جملے مصائب کی سنیے میں مجلس کو تمام کروں. عزیزوں علی و فاطمہ کی بیٹی جناب زینب، قسم خدا کی کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس جگہ پر کربلا کے مصائب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بازار کوفہ کے مصائب کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پر بازار کوفہ کے مصائب تمام ہوتے ہیں وہاں سے دربار ابن زیاد کے مصائب کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پر دربار ابن زیاد کی مصیبتیں تمام ہوتی ہیں وہاں سے بازار شام کی مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے. اور جہاں پر بازار شام کی مصیبتیں تمام ہوتی ہیں وہاں سے دربار شام کے مصائب کا آغاز ہوتا ہے. عزیزوں وہ بی بی زینب کہ جو مدینے سے چلی تھی، اور جب مدینے سے چلی تو عبداللہ ابن عباس نے آگے مولا امام حسین سے کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں. امام حسین نے قافلے کو ٹھہرایا. جناب عبداللہ ابن جعفر آئے. امام حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. اجازت ملی. عبداللہ ابن جعفر شہزادی کی عماری کے قریب پہنچے، جا کے کہا کہ اے علی و فاطمہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام. جواب سلام دیا. احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. کیا مظلومی ہے شہزادی کی. جواب سلام دینے کے بعد کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، اے میرے والی، میرا اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں جب سے آپ کی عقد میں آئی ایک لمحے کے لیے آپ کی نافرمانی گوارا نہیں کی. میں نے ہمیشہ آپ کی اطاعت کی. آج بھی آپ جو حکم دیں گے میں اس پہ عمل کروں گی، لیکن زندگی بھر کی اطاعت کے صلے میں صرف اتنی گزارش کرتی ہوں کہ کچھ بھی حکم دیجیے گا مگر مجھے بھیا کے ساتھ جانے سے روکیے گا نہیں. عبداللہ ابن جعفر زار و قطار رونے لگے. کہنے لگے بی بی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا. کہ پھر کیوں آئے ہیں؟ کہ بی بی جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اے بی بی یہ اون محمد ہے ہمارے اور آپ کے بچے. اے بی بی انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیے، بیٹا سمجھ کے نہیں، حسین کا صدقہ سمجھ کے ساتھ لے جائیے. اے بی بی اگر کہیں وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو میری جانب سے قربان کر دیجیے گا. اجرکم اللہ. بی بی زینب اپنی مرضی سے مکے سے چلی. بی بی کربلا آ گئی، لیکن کربلا کا سفر اور تھا. یہاں عباس و علی اکبر پردے کے اہتمام کے لیے موجود تھے. آقا حسین بی بی زینب کا خیال رکھنے کے لیے موجود تھے. لیکن جب 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ چلا تو اب نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ اون محمد، نہ قاسم، نہ آقا حسین، اب کوئی بی بی زینب کو سوال کرنے والا بھی نہیں. لیکن کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ بی بی زینب نے یہ فرمایا ہو کہ میں کربلا چھوڑ کے نہ جاؤں گی. اپنے ہاتھوں سے تمام بیویوں کو سوار کیا اور اس کے بعد خود بھی سوار ہوئی. بی بی زینب بازار کوفہ سے گزر گئی خطبے دیتی ہوئی. دربار ابن زیاد میں ابن زیاد کو دھندا شکن جواب دیے. وہ بی بی جا رہی. یہاں تک کہ راہ شام تمام ہوئی، بی بی بازار شام میں داخل ہوئی. لیکن جو حضرات زیارت کا شرف حاصل کر چکے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. قصیدہ قسم خدا کی عزیزوں، جب آپ بازار شام میں جائیں گے تو اگر احساس ہو جائے تو دل پھٹتا ہے. قسم خدا کی کلیجہ پھٹتا ہے بازار شام کو دیکھ. میرے سامنے بہت سے زائرین بیٹھے ہوئے تو زیارت کر آئے ہیں. میرے خیال میں ان کی نگاہ میں پورا منظر آ گیا ہوگا. عزیزوں آپ یقین مانیں، بڑی عجیب بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بچپنے سے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجلسوں میں بہت سی جگہ کا تذکرہ سنتے ہیں. اب تو تصویریں اتنی آ گئی ہیں کہ آپ تصاویر دیکھ لیتے ہیں، جائیں تو پہچان لیتے ہیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر تصویر نہ دیکھی ہو، آپ صرف کسی جگہ کا تذکرہ سنیں تو آپ کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جگہ ویسی نہیں ہوتی جیسی آپ سمجھتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن جو بازار شام عجیب کیفیت ہے. لیکن جو لوگ گئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق ضرور کریں گے اور ان کے گریے کی آواز میری بات کی تصدیق کرے گی کہ آپ جیسے سنتے ہیں بازار شام کو، آج بھی آپ بازار شام جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہی بازار شام، اس کا تذکرہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. آج تو ابھی بھی ویسے ہی سجے ہوئے بازار، بالکل ویسے ہی سجے ہوئے بازار ہے. اور عزیزو ایک جملہ کہوں کہ ابھی بھی آپ جا کے وہاں دیکھیے تو وہ بالا خانے آج بھی موجود ہیں، ان کی علامتیں موجود ہیں جن پر شام کی ملونہ عورتیں بیٹھی ہوئی ان بیویوں کی طرف پتھر برسا رہی اور بیویوں کے سر زخمی ہو رہے تھے. عزیزوں جب زائرین اس بازار سے نکلتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، چیخیں مار مار کر ہوتے ہیں. اور عزیزوں
بالکل ویسا ہی منظر پھر دنیا کے سامنے آتا ہے کہ ماتم کرنے والے کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے، اسیران شام کو یاد کرتے ہوئے بازار شام سے گزر رہے ہیں، اور وہاں کے کچھ ملعون لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل سامنے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ شاید یہ انہی کی اولاد ہے جن کی عورتیں ان بیویوں پر پتھر برسا رہی تھی۔ جب بازار شام تمام ہوتا ہے تو یزید کے دربار کا وہ دروازہ سامنے آتا ہے جس کو باب الساعت کہا جاتا ہے۔ وہ باب الساعت آج بھی بالکل ویسے ہی ہمارے سامنے آتا ہے، باب الساعت۔ آپ کو معلوم ہے تو یہ باب الساعت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ عزیزو 4 سال سے 40 کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے شام میں۔ عزیزو میں ہر سال یہ دیکھتا ہوں کہ جب نوجوان 19ویں صفر کو جلوس نکلتا ہے، بہت زبردست جلوس نکلتا ہے، جب ساری دنیا کے ماتمدار ہوتے ہیں، دنیا کے تمام ممالک کے لوگ آتے ہیں، لیکن عزیزوں جب یہ جلوس باب الساعت کے سامنے پہنچتا ہے، عجب منظر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو یاد آ جائے گا، ورنہ سیڈیز میں دیکھیے گا، عجب منظر ہوتا ہے۔ جب یہ جلوس وہاں پہ پہنچتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نوجوان 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال 22 سال کے نوجوان جب باب الساعت کے سامنے پہنچتے ہیں تو پھر وہ اپنے سینے پر ماتم نہیں کرتے، پھر وہ اپنی پشت پر زنجیریں نہیں مارتے، پھر وہ اپنے سر پر کمر نہیں لگاتے۔ ہم نے دیکھا وہ اپنے رخساروں پر تماچے مارتے، اور جو رخساروں پر تماچے مارتے وہ بھی رسمن نہیں مارتے، رسمن نہیں مارتے۔ آپ اپنے کسی بدترین دشمن کے رخسار پر اتنی زور سے تماچا نہ ماریں گے جیسے وہ نوجوان اپنے رخساروں پر تماچے مارتے ہیں۔ عزیزو منبر پر بیٹھا ہوا ہوں، سامنے امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کا روضہ ہے، ہم نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ اتنی زوردار طریقے سے اپنے رخساروں پر ہاتھ مارتے ہیں کہ رخسار پھٹ جاتے ہیں، خون جاری ہو جاتا ہے۔ جب ان کے بزرگ آگے بڑھ کے انہیں گلے لگاتے ہیں، انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ نوجوان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارے یہی جگہ تھی جہاں حسین کی تیر سکینہ کو شبر ملعون تازیانے لگا رہا تھا، بیوی کے تماچے مارے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی، عزیزو یہی باب الساعت تھا۔ ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہم رات کے ایک پہر میں باب الساعت کے سامنے پہنچ گئے، ہمیں رات بھر کھڑا رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ تمہیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم رات بھر کھڑے رہے، ہم رات بھر کھڑے رہے، ہم رات بھر کھڑے رہے۔ عزیزو اب اس جملے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے۔ میں اس کی کوئی تفسیر آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں عزیزو، آپ کسی آفس میں کسی کام سے گئے ہیں، باہر آپ کو بیٹھ کے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے انتظار کرنا پڑے تو وہی انتظار دوبھر ہو جاتا ہے، وہی انتظار دوبھر ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ انتظار کس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی اندر جائیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا، جو کام آپ کرانے کے لیے آئے ہیں وہ کام آپ کا ہو جائے گا، یعنی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، اسی لیے تو آپ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ انتظار انسان پر کتنا گڑا ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں اپنے چوتھے امام کا جملہ، امام فرماتے ہیں کہ ہم گھنٹوں انتظار کرتے رہے کہ کسی طرح سے دربار کا دروازہ کھلے اور ہمیں یزید کے سامنے پیش کیا جائے۔ اندازہ لگا سکتے کیا مظلومی ہے قدر خدا کی آل محمد۔ امام فرماتے ہیں یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی، دروازہ کھلا، دروازے پر پردہ لٹک رہا تھا، ایک دربان آگے بیٹھ گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ممالک کے سفرا آ رہے تھے، سفیر آ رہے تھے، حکومت کے وزیر آ رہے تھے، شہر کے امیر آ رہے تھے۔ جب کوئی آتا تھا تو دربان جھک کے سلام کرتا تھا، پردہ ہٹاتا تھا، آنے والا دربار کے اندر چلا جاتا تھا۔ جب 700 کرسی نشین اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، دربار بالکل سب کے تیار ہو گیا، غیرتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خدا ان کی آبرو کو، ان کی عزت آبرو کو سلامت رکھے۔ عزیزو جب 700 کرسی نشین اپنی اپنی کرسیوں پر آگے بیٹھ گئے تو امام فرماتے ہیں کہ کسی نے آگے بڑھ کے دربار کا پردہ ہٹایا، کسی نے پکار کے کہا کہ اب قیدیوں کو دربار میں لایا جائے۔ امام کہتی ہے میری صابرہ بھوبی جو مدینے سے یہاں تک بغیر عذر کے آ گئی تھی، اب جو بھرا ہوا دربار دیکھا تو فرش خاک پہ بیٹھ گئی، ارے میں اس دربار میں نہیں جاؤں۔ فرماتے ہیں
کہ جب شمر نے اصرار کیا کہ تمہیں دربار میں جانا پڑے گا تو ایک مرتبہ میری پھوپھی کو جلال آیا کہ کیا تو علی کی بیٹی کو مجبور جانتا ہے؟ آواز دی ام کلثوم، ام لیلا، ام رباب، سکینہ، رقیہ، فضہ، ذرا میرے قریب آؤ۔ بیبیاں جمع ہوئی، کہا میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں تو سب آمین کہنا۔ اب جو بی بی نے ہاتھوں کو اٹھایا، نگاہیں حسین کے چہرے سے ٹکرائیں، کیا دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اے بھیا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ امام زین العابدین قریب آئے، اے پپی دربار میں یوں ہی چلی جائیے، اس لیے کہ رسول کے دین کو بچانے کے لیے بابا کی قائد ہی ہے۔ اب عزیزوں شرابی کا دربار، فاطمہ کی بیٹیاں، شمر ملول تھا،